بسم اللہ الرحمن الرحیم القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش بنام خدائے رحمان رحیم۔ آیت نمبر 1 القارعہ، وہ ہلا دینے والا حادثہ۔ 2 مل قارعہ، وہ ہلا دینے والا حادثہ کیا ہے؟ 3 وما ادراک مل قارعہ، اور آپ کو کس چیز نے بتایا کہ وہ ہلا دینے والا حادثہ کیا ہے؟ القارعہ، کہ جس سے مراد قیامت کا دن ہے۔ اس لفظ کا اصل معنی کیا ہے؟ توجہ فرمائیے۔ القارعہ کا معنی ہے جب کوئی دروازے پر آ کر دستک دیتا ہے، دروازے کو کھٹکھٹاتا ہے، اور اگر زیادہ شدت سے کھٹکھٹایا جائے تو اسے کھڑکھڑانا بھی کہا جاتا ہے۔ اب آپ تصور کیجئے، مثال کے طور پر گھر کے اندر افراد سو رہے ہیں اور کوئی بہت زور سے آ کے اچانک دروازے کو کھڑکھڑا دے، بہت زور کے ساتھ دروازے کو پیٹے تو کیا ہوگا؟ گھر کے اندر سونے والے لوگ اچانک ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھیں گے، اور ایک عجیب و غریب کیفیت ان پر طاری ہو جائے گی کہ کیا حادثہ یا کیا مصیبت پیش آ گئی ہے جو اس طرح زور سے دروازہ کھڑکھڑایا جا رہا ہے۔ تو آپ اسی معنی کو تصور کیجئے روز قیامت کے بارے میں، جس طرح سورہ مبارکہ یاسین میں اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے ما ينظرون الا صیحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون، کہ کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں سوائے ایک زوردار آواز کے جو انہیں آ کر گرفت میں لے گی اور وہ آپس میں جھگڑ رہے ہوں گے۔ یعنی جب قیامت کی وہ زوردار آواز آئے گی، اس کے آنے کا اعلان کیا جائے گا، تو گویا اس وقت بھی بہت سارے لوگ قیامت کے بارے میں جھگڑ رہے ہوں گے یا اپنے دنیاوی معاملات میں جھگڑے کر رہے ہوں گے، اسی دنیا کی طرف توجہ ہوگی۔ لیکن جب وہ آئے گی تو اچانک گویا ہڑبڑا اٹھیں گے، کھڑکھڑانے والی، یعنی جو ہر چیز کو ہلا کر لرزا کے رکھ دے گی، اپنی جگہ سے ہٹا کے رکھ دے گی۔ اس حادثے کی شدت کی وجہ سے اس قیامت کے دن کو قرآن مجید نے القارعہ کا نام دیا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی القارعہ کا نام لینے کے بعد اس حادثے کی عظمت اور ہولناکی کو بتانے کے لیے ان الفاظ کی تکرار فرما رہا ہے۔ وہ ہلا دینے والا حادثہ کیا ہے، اور آپ کو کس چیز نے بتایا وہ ہلا دینے والا حادثہ کیا ہے؟ بس اب آپ متوجہ ہو گئے کہ ہم چاہے ترجمہ کریں کھٹکھٹانے والی، یا کہیں ہم کہ کھڑکھڑانے والی، یا ہم کہیں کہ وہ ہلا کے رکھ دینے والا حادثہ، تو الفاظ کا فرق ہے، معنی ایک ہی ہے۔ الفاظ کے انتخاب کا فرق ہے، معنی انشاءاللہ آپ کے ذہنوں میں واضح ہے۔ تو خداوند عالم اس عظیم دن کی عظمت کو سننے والے کے ذہن کی توجہ کروانے کے لیے فرما رہے وما ادراک ما القارعہ، اور تجھے کس نے بتایا ہے کہ وہ کھڑکھڑا دینے والی یا وہ ہلا کر رکھ دینے والا حادثہ وہ کیا ہے؟ یعنی اس کی شدت کیا ہوگی، اس کی ہولناکی کیا ہوگی، اس دن تمہاری حسرت کا کیا عالم ہوگا، اس دن آنے والے عذاب کی کیفیت کیا ہوگی، اس دن جس کو خوشی ملے گی اس کی خوشی کی کیفیت کیسی ہوگی، کسی بھی چیز کا تم یہاں پر بیٹھ کر تصور نہیں کر سکتے۔ اللہ تمہیں بتا رہا ہے کہ اس دن جب وہ آئے گا تو کیفیت مناظر کس قسم کی ہوں۔ آیت نمبر 4
یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، اس دن لوگ بکھرے ہوئے پروانے، بکھرے ہوئے پتنگے، یہ جو آپ اکثر دیکھتے ہیں خاص طور پہ گرمیوں کے موسم میں، اگر جہاں پر کوئی لائٹ یا چراغ وغیرہ جل رہا ہو تو اس کے ارد گرد بہت سارے پروانے جمع ہو جاتے ہیں اور اس سے ٹکرا کر گرتے بھی ہیں، مرتے بھی ہیں، آپس میں بھی ٹکراتے ہیں۔ ایک عجیب قسم کی بے نظم حرکت ہوتی ہے ان پروانوں کی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے قیامت کے دن انسان جو آج اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھنے لگتا ہے، متکبر ہو جاتا ہے، اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھنے لگتا ہے، تو اس دن تم انسانوں کی ایسی حالت دیکھو گے جیسے آج پتنگوں کی حالت دیکھتے ہو۔ کیا حیثیت ہوتی کسی پتنگے کی؟ ایک حقیر چیز ہے دیکھنے میں، اور وہ بھی دیواروں سے اور چیزوں سے ٹکرا ٹکرا کر زمین پہ گر رہے ہوتے ہیں، جو لائٹس جل رہی ہوتی ہیں ان سے ٹکرا ٹکرا کے زمین پر گر رہے ہوتے ہیں، اور جب اڑتے بھی ہیں تو بڑے بے ہنگم طریقے سے اڑتے ہیں۔ تو یہ تصویر پروردگار عالم اس لفظ کے ذریعے سے کالفراش المبثوث، بکھرے ہوئے پتنگے، بکھرے ہوئے پروانے، ان الفاظ سے خداوند عالم ہمارے ذہنوں کو وہ تصویر، اس تصویر کی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہے کہ تم انسانوں کی حالت اس دن ایسی ہی ہوگی۔ اس روز لوگ، انسان بکھرے ہوئے پروانوں کی طرح ہوں گے۔ 5 وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، اور پہاڑ دھنی ہوئی اون کی طرح ہو جائیں گے۔ آپ نے شاید مشاہدہ کیا ہو کہ جب روئی کو دھونا جاتا ہے اس کی حالت کیا ہو جاتی ہے؟ بالکل نرم اور ایک خاص کیفیت ہو جاتی ہے کہ جو بالکل کمزوری اور نرمی کی علامت ہے، وہ چیز کہ جسے سخت ترین سمجھا جاتا ہے، انسان سمجھتا ہے، جیسے پہاڑ، قیامت کے دن ان کی ساری سختی ختم ہو جائے گی۔ اور اس میں بھی پیغام ہے کہ جو آج تکبر کے پہاڑ ہیں اور اپنے مال اور اقتدار کے نشے کی وجہ سے اپنے آپ کو بہت طاقتور، ناقابل شکست سمجھتے ہیں، وہ بھی اس طرح ہو جائیں گے جیسے ایک مثال دی پروانوں کی، بکھرے ہوئے پروانے، وہ بھی حقارت کی مثال ہے، کمزوری کی مثال ہے۔ اور دوسری مثال پھر مزید سمجھانے کے لیے یہ دے دی کہ پہاڑ، یہ جو اس دنیا میں تم پہاڑوں کو دیکھتے ہو، چٹانوں کو دیکھتے ہو اتنی مضبوط ہے، قیامت کے دن یہ دھنی ہوئی اون کی طرح ان کی حالت ہو جائے گی۔ واقعاً بھی یہ پہاڑ ایسے ہو جائیں گے قیامت کے دن، اور اس میں یہ پیغام بھی ہے کہ جو اتنے طاقتور پہاڑوں کی جو دن یہ حالت کر دے گا، تم انسان تو ان پہاڑوں کے مقابلے میں بڑے کم، تمہارے جسم مضبوط ہے، تمہاری حالت کیا کر دے گا۔ آیت نمبر 4 اور 5 میں اس دن کی ایک مختصر تصویر کے بیان کے بعد اب توجہ فرمائیے۔ اب انسان کی نفسیات ہے، جب اسے کسی خطرناک چیز کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ یہ ہوگا اس دن، یہ ہوگا، تو ذرا وہ اس کی توجہ بڑھ جاتی ہے، ذرا غور کرنے کی حالت میں زیادہ آ جاتا ہے۔ اب یہ حالت پیدا کرنے کے بعد پروردگار عالم فرما رہے کہ اس دن ہوگا کیا تمہارے ساتھ، حساب کتاب اعمال کا کس طرح سے لیا جائے گا، وہ تصویر بیان کی جا رہی ہے۔ ہم اپنے الفاظ میں پہلے آپ کو بیان کر دیں تاکہ آیات کا معنی آسانی سے سمجھ آ جائے۔ جیسا کہ آپ دیکھیں گے اگلی جو آیات ہیں اس میں بتایا جا رہا ہے کہ اعمال تولے جائیں گے۔ اعمال کا تولا جانا قرآن مجید میں پہلے بھی گزر چکا، فرمایا تھا وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقِّ، اس دن وزن یعنی تولا جانا، اعمال کا تولا جانا، یہ برحق ہے۔ لہٰذا ایسی باتیں جب ہم سنیں کہ ہمارا تو حساب ہی کوئی نہیں ہونا اور ہمارا تو کوئی اعمال دیکھے ہی نہیں جانے، بغیر دیکھے ہی، مثلاً کوئی ممبر پہ آئے اور مثلاً خواب سنا رہا ہو کہ خواب میں یوں دیکھا ہے کہ میں کیا جا رہا تھا میں وہاں پر، تو
وہاں پر فلان ہستی آئی اور اس نے کہا کہ تمہارا ہم اعمال نامہ دیکھے بغیر ہی تمہیں جنت میں ڈال دیا جائے گا۔ تو اس قسم کی روایات کو، اس قسم کے قصوں کو، یہ روایات تو نہیں، یہ قصے ہیں جو روایات کی شکل میں ڈال دیے گئے۔ اور اب تو کام اور بڑھ گیا، وہ قوم جو قرآن مجید کو یکسر نظر انداز کرتی ہے اب وہ خوابوں پہ چلتی۔ اب قیامت کے دن کے فیصلے کیسے ہوں گے؟ ہمارے بزرگ نے خواب دیکھا تھا، ہمارے پیر نے خواب دیکھا تھا، ہمارے عالم نے خواب دیکھا تھا، اور یہ نہیں دیکھنا کہ اللہ نے قرآن میں کیا تصویر بتائی ہے قیامت کی۔ اب خوابوں اور قصوں اور شعر و شاعری پر قیامت کا حساب آہستہ آہستہ بتایا جا رہا ہے کہ جو شعروں میں سن رہے ہو اس طرح حساب ہوگا، جو فلان بزرگ نے خواب دیکھا ہے اس کے مطابق قیامت کے دن فیصلہ ہوگا، اور اس قسم کی چیزیں۔ جبکہ اللہ اور اس کے رسول اور اہل بیت اطہار نے فرمایا تھا سب سے پہلے قرآن مجید ہے، سب سے پہلے قرآن مجید ہے، پہلے وہاں سے دیکھ لینا کہ قیامت کیسی ہوگی، اس کے بعد پھر باقی جو داستانیں ہیں ان کو دیکھنا کہ وہ اس کے مطابق ہیں یا اس کے مطابق نہیں ہیں۔ اور یہ توفیق ہم بار بار کہتے ہیں اسی کو ملتی ہے جس نے ایک اپنا رابطہ، مستقل رابطہ اللہ کی کتاب کے ساتھ رکھا ہوا ہے اور عقل کو بھی استعمال کرتا ہے۔ بعض لوگ رابطے میں ہم نے دیکھا ہے ہوتے ہیں قرآن کے، لیکن عقل پھر بھی استعمال نہیں کرتے۔ جب قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں کسی اور وادی میں ہوتے ہیں، جب خواب سن رہے ہوتے ہیں، چاہے وہ دونوں ایک دوسرے سے ٹکرا رہے ہو، انہیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ آپس میں ٹکرا رہے ہیں یا ایک ہی بات ہو رہی ہے۔ قرآن پڑھ رہے ہیں تو بھی بڑی عقیدت ہے، خواب سن رہے ہیں تو بھی بڑی عقیدت ہے، اگرچہ وہ خواب خلاف قرآن بات کر رہا ہو، لیکن اس کو پتہ ہی نہیں چلتا۔ ایک جو دین کی آفتوں میں سے ایک بہت بڑی آفت ہے وہ یہ ہے کہ دنیا کے بارے میں بڑی عقلیں تیزی سے کام کرتی ہیں، لیکن جب دین کا معاملہ آتا ہے تو بالکل عقل استعمال کرنے سے گریز کرتے ہیں۔ جو سن رہے ہیں اسی پہ سر دھن رہے ہیں اور اسی کو قبول کر رہے ہیں، اور ایک بات پڑھی دوسری بات پڑھی جو اس پہلی کی مخالف ہے، پتہ ہی نہیں چلتا۔ اور زیادہ سے زیادہ پوچھا جائے تو کیا کہتے ہیں، ہماری اوقات کہاں کہ ہم سمجھ سکیں۔ تو دین اللہ نے اس لیے بھیجا کہ بغیر سمجھے اس پہ عمل کرنا ہے۔ یہ باطل تصورات، کیونکہ شروع سے ایسی تربیت نہیں کی جاتی، لہٰذا آپ جس بھی مسلک میں چلے جائیں وہ اپنی اسی اندھی عقیدت میں بات کریں گے۔ دلائل سے بات کرنے والے، خاص طور پر قرآن مجید کو سامنے رکھ کر جنہوں نے اپنا عقیدہ، اپنے افکار کو بنایا ہو یا اصلاح کی ہو، یہ آپ کو چراغ لے کر ڈھونڈنے سے بھی بڑی مشکل سے ملیں گے۔ اللہ العلی العظیم۔